السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص کاروبار کرتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو جو 10 بڑے مسائل آتے ہیں کاروبار کرنے میں وہ مسائل بتاؤں گا اور ساتھ ان کا حل بھی بتاؤں گا کہ کاروبار کرنے میں مسائل کون کون سے آتے ہیں اور ان کا حل کیسے نکالا جائے۔ تو سب سے بڑا پرابلم جو کاروبار شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ کاروبار کو شروع کرنے سے ایک ڈر ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا پوائنٹ ہے خوف، جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اگر کاروبار کرنا ہے تو اپنے اندر سے خوف نکال دو۔ خوف کس چیز کا ہوگا؟ اگر آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کو غریب ہونے کا ڈر ہوگا کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میری نوکری چلی جائے تو میرا اتنا بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اگر کاروبار کرنا ہے تو ان ڈر سے، ان خوف سے نکل کے بڑا سوچو گے تو بڑا بن جاؤ گے۔ بڑا سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ قائد اعظم نے بھی بڑا سوچا تھا، بل گیٹس نے بھی بڑا سوچا، ملک ریاض نے بھی بڑا سوچا۔ جس شخص نے اپنی سوچ بڑی کر لی، حقیقی معنی میں وہ شخص امیر ہو گیا۔ تو پہلا مسئلہ کیا تھا؟ ڈر۔ تو اپنے ڈر کو کیسے نکالنا ہے؟ آپ نے سٹیپ لینا ہے، شروع کرنا ہے، چاہے چھوٹے سے ہی شروع کیوں نہ کریں۔ تو جب تک آپ کے اندر ڈر رہے گا آپ بڑے انسان نہیں بن سکتے۔ دوسرا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کاروبار کرنے میں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ میرے راستے کے اندر پرابلمز آئیں گے، جب میں کاروبار کروں گا تو گورنمنٹ والے بندے مجھے کہیں تنگ نہ کریں۔ خاص طور پہ یہ پاکستان میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ جب کوئی لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بنے گا۔ ہمیشہ اس کا حل کیا ہے؟ ہمیشہ ایک نمبر چیز بنائیں، اچھی چیز بنائیں، دو نمبری نہ کریں، اور جب آپ محنت اور ایمانداری سے کام کریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی دو نمبر چیز نہیں بنانی۔ جب دو نمبر چیز نہیں بناؤ گے آپ کے اندر ڈر نہیں ہوگا۔ کس چیز کا ڈر؟ کہ کہیں کوئی مجھے آ کے روک نہ دے میرے کام سے۔ تو ہمیشہ محنت اور ایمانداری سے کام کرو گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، کاروبار کرو تو ایمانداری کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ اگر آپ ایمانداری سے کاروبار کرتے ہو تو آپ کا کمپٹیٹر پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ بے فکر ہو جائیں، اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ چوتھا پوائنٹ، جب آپ کاروبار کرنے نکلتے ہیں بہت سے لوگ اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں لے کے کھڑے ہیں، خاص طور پہ لوزر جو کہ گیم ہار چکے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی ہارنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ میں نے کاروبار شروع کیا، یہ مسئلہ ہے اور میں نے چھوڑ دیا، خبردار کاروبار مت کرنا۔ ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں سننا، ان کی ایک نہیں سننی۔ ان کو سٹریٹ فارورڈ کہو کہ آپ اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر کاروبار کرنا ہے تو کبھی بھی لوزرز کے سامنے نہیں بیٹھنا، نہ ہی لوزرز کی سننی ہے اور نہ ہی لوزر کو سنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں، ان کو سنائیں۔ اور کاروبار کرنا ہے تو خاص طور پہ جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے تجربات سے سیکھیں، ٹریننگ لیں اور کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، جب بھی کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اس کو ایک اور مسئلہ آتا ہے، گھر والے ہی روکتے ہیں کہ نہیں جی یہ کام نہیں کرنا۔ اگر گھر والے روکیں تو اگر بڑا کوئی شخص روکتا ہے ضرور ایک دفعہ رکے، ان کی سنیں۔ اگر کسی بڑے شخص نے، جو آپ کے گھر میں بڑا بندہ ہے،
اس نے اگر کاروبار نہیں کیا تو وہ آپ کو ضرور روکے گا کہ خبردار کاروبار نہ کرنا ہے، نوکری کرو، یہی سارا کچھ ٹھیک ہے. نہیں، پھر اس معاملے میں بھی ان کی نہیں سننی، کیونکہ کاروبار کرنے کے معاملے میں اس کا تجربہ نہیں ہے. اگر کاروبار کا سوچا ہے تو کاروباری تجربے والے بندے سے ملنا ہے، وہ بتائے گا کہ زیرو سے ہیرو کیسے بنتے ہیں. تو یہ کچھ چند ایک پوائنٹس تھے، اگر آپ ان پہ عمل درآمد کریں تو کوئی بھی شخص آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا. الحمدللہ ابھی تک ہم نے یعنی کہ بزنس ٹاکس نے 8,500 سے زائد لوگوں کو کامیاب کاروباری بنایا ہے، اور یہ مشن بہت تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے. اگر آپ بھی ایک جگہ پہ چلتے چلتے رک گئے ہیں اور کچھ اپنا کرنے کا سوچ رہے ہیں، سوچئے مت، فیصلہ کیجئے اور اپنا کاروبار شروع کریں، چاہے چھوٹے سے کریں. بڑے کاروباری کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ بڑا کاروباری وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی چھوٹے سے شروع کرتا ہے. آپ اگر سوچ رہے ہیں تو سوچتے ہی چلے جاؤ گے، کچھ کر نہیں سکتے. اگر کچھ کرنے کا سوچ لیا ہے تو پھر رک جاؤ اور اس کو عملی اقدامات میں ڈھال لو اور کچھ اپنا کر لو. جو میرے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ ایک ہی آگے بات سناتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ فیصلہ کرنا. یاد رکھیں، صحیح وقت پہ کیا گیا فیصلہ آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ ضرور اچھے مقام پہ پہنچا دے گا. اور اگر آپ 25,000 کے پیچھے 25 سال زندگی گزار دیتے ہو، یعنی کہ نوکری کرتے ہو، غلامی کرتے ہو، کسی کے نوکر میں بن کے قید بن کے رہ جاتے ہو، ایک قیدی بن جاتے ہو، تو اس قید سے نکلو اور کچھ اپنا کرو. اگر آپ کے ذہن میں ایک چیز کلک کرتی ہے کہ کچھ اپنا ہونا چاہیے، کچھ اپنا ہونا چاہیے، کچھ اپنا ہونا چاہیے، سوچ لیں. اللہ نے، قدرت نے، نیچر نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کچھ اپنا کریں. آپ اپنی مرضی سے نوکری کر رہے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن نیچر آج بھی آپ کو کلک کرواتی ہے کہ کچھ اپنا کر لو، بے شک چھوٹے سے شروع کر لو. تو لہٰذا اگر آپ کے بھی ذہن میں یہ چیز کلک کرتی ہے کہ میں کچھ اپنا کروں گا، میرا کچھ اپنا ہی ہونا چاہیے، تو ضرور فیصلہ کرو، اپنا کاروبار شروع کرو. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ چھوٹی سی ناکامی، تھوڑا سا نقصان آپ کو بڑا کچھ سکھا جائے اور آپ بڑے انسان بن جائیں. تو لہٰذا میں نے اپنی زندگی میں جو نوکر ہوتے ہیں ان کو بڑے لوگ بنتے نہیں دیکھا، ہمیشہ کاروباری لوگوں کو آگے نکلتے دیکھا ہے. ایک ریڑھی والا شخص ہوتا ہے، وہ بھی شام کو زیادہ نہیں تو کم سے کم 1 سے 2 ہزار کما کے لے جاتا ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس سکلز بھی ہیں، آپ کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ ایک چیز کی کمی ہے کہ آپ میں ابھی حوصلہ ہی پیدا نہیں ہوا. لہٰذا حوصلہ پیدا کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو. تو اگر آپ 25,000 کے پیچھے 25 سال کی نوکری کر سکتے ہیں تو جب آپ بزنس شروع کریں گے تب بھی 25 سال تک کا حوصلہ رکھنا ہے، 25 دن میں ہمت نہیں ہارنی. اور میں نے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. صرف کمی ایک چیز کی ہے کہ آپ شروع ہی نہیں کرتے. شروع وہ کرتے ہیں جن میں ہمت ہوتی ہے، اور ختم وہ کرتے ہیں جو شروع کرتے ہیں. اگر شروع ہی نہیں کرو گے تو ختم کیسے کرو گے؟ آپ کے دل میں یہ نہیں رہے گا کہ کبھی میں نے فیصلہ نہیں لیا، میں نے اپنا کام کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے. تو خاص طور پہ یہ میرا میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، ابھی طالب علم ہے، یا ابھی انہوں نے ڈگری پوری کر لی ہے. تو ایک ٹکے کی ڈگری
یعنی کہ ایک کاغذ کا پیپر یہ آپ کا کیریئر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. حقیقی معنوں میں کیریئر کیا ہے؟ جو آپ کے سینے کے اندر علم اتر گیا ہے، جو آپ نے شعور سیکھ لیا ہے. یہ ڈگری لے کے در بدر کے دھکے کھانے چھوڑ دو. آپ نے ڈگری لے لیا، آپ کے اندر شعور آ گیا ہے، آپ نے بولنا سیکھ لیا ہے، آپ نے ڈیلنگ سیکھ لی ہے، آپ نے بات چیت سیکھ لی ہے. اب آپ اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لو، اور انشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ان پڑھ کی نسبت بہت اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. مت سوچو کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں نے نوکری کرنی ہے. نہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تب بھی آپ اپنا بزنس شروع کرو اور بہت اچھے لیول پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں یا مشورہ دینا چاہیں یا بزنس سیکھنا چاہیں تو ہمارے پورے پاکستان کے اندر دفاتر ہیں. جو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بھی بزنس کرنا سیکھ سکتے ہیں. ہمارا سینٹر ہے بزنس ٹاکس لاہور سینٹر، شیرشاہ کالونی، رائیونڈ روڈ، لاہور. اگر میں 30 سال کی عمر میں اپنی فیکٹریاں چلا سکتا ہوں، اپنی ورکشاپ چلا سکتا ہوں، اپنے سکول چلا سکتا ہوں، اپنے جو میں نے جانور وغیرہ پالے ہوئے ہیں وہ چلا سکتا ہوں، ذمہ دار رکھے ہوئے وہ کر سکتا ہوں. یعنی کہ اگر میں 30 سال کی عمر میں اتنے زیادہ بزنس مینیج کر سکتا ہوں، آپ میں کمی کوئی نہیں ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ 20 سال کی عمر میں فیصلہ لیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹا کاروبار کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کام کرنے کی عمر 25 سال سے لے کر 40 سال تک ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے. تو لہٰذا یہ دی بیسٹ ٹائم ہے. اگر آپ انرجیٹک ہیں ضرور کچھ اپنا کرو، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. پاکستان زندہ باد.